اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر فاروق ستار اب سے کچھ دیر پہلے مرحوم امجد صابری کے گھر پہنچے اور ان کے اہل خانہ کو پرسا دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خدا کے لیے اب بہت ہو گیا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ وہ بھی یہ کہہ کے اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہ چھڑائے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے۔ نہیں جی، کراچی قومی شہر ہے، معیشت کا مرکز ہے، ترقی کا انجن ہے، اور اگر کراچی بدامنی میں چلا گیا، غیر مستحکم ہو گیا، تو پاکستان کا بھی خدا حافظ ہے۔ تو یہ کراچی سے پاکستان کے امن کا تعلق ہے، تو آپ اپنی ذمہ داریاں آج ہم نے چودھری نثار سے بھی ملاقات کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اب تک کوئی ہائی پروفائل اسیسینیشن نہیں ہوئی، اور آج میں نے ان سے یہ کہا اور آج ہی یہ سامنے آ گئے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ خطرات ہی یہ ہو سکتا ہے، آپ پہلے سے نظر رکھیں، لیکن احتیاطی تدابیر کوئی نہیں لی گئی، اپنے پولیس کے نظام کو صحیح نہیں کیا گیا، یہ ساری خرابیاں ہیں، اور کتنی زندگیاں اسی طرح چلی جائیں گی، اور ہم ایک ایک کو جاتا ہوا دیکھیں گے، اور ہم کوئی بھی اس پوزیشن میں اس کو روک سکیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم بے اختیار ہیں۔ جی پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین تو آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار مقتول امجد صابری کے لواحقین سے تعزیت کے بعد ان کی رہائش گاہ کے باہر ہم صرف اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک عرصے سے یہ کہا تھا کہ اب وقت آگے امن کمیٹیاں بناؤ، ہم نے کہا تھا چوکیداری کا نظام بناؤ، کمیونٹی پولیس کا نظام بناؤ، سندھ پولیس کو غیر سیاسی بناؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کے بغیر یہ مستقل نہیں ہوگا، اور یہ کرنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں کہ یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کو بلا کر دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ جمع نہ کریں۔ کیا کراچی آپریشن میں زکوٰۃ جمع کرنے پر پابندی لگانا کیا اختیار ہے قانون نافذ کرنے والوں کا؟ اگر نہیں، کیا یہ ایجنڈا تھا کہ ایف یا ایم کیو ایم زکوٰۃ جمع نہ کرے؟ کیا یہ ایجنڈا تھا؟ تو ساری توانائی، وسائل اور وقت کس میں لگ رہا ہے؟ یو سی چیئرمین کو تو بلاتا کہ اب آپ امن قائم کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کے علاقے کی رپورٹ چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہماری ضرورت ہے، کہاں چوکی بنانی ہے، کہاں مسلکی معاملات ہیں، کہاں لسانی معاملات ہیں، کہاں جرائم پیشہ لوگ ہیں، کہاں دہشت گرد ہے۔ یہ کام کرنے کی بجائے آپ لگے ہوئے ہیں زکوٰۃ جمع نہیں کرنے دیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو تو روک دیا لیکن قتل کرنے والوں کو نہیں روکا۔ اچھا فاروق صاحب ہے یا نہیں ہے؟ قتل کرنے والوں کو نہیں روکا، دہشت گردی کرنے والوں کو نہیں روکا، اور وہ کبھی عائشہ منزل پر آ کر شفاقی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ معصوم ٹریفک پولیس اہلکاروں کو شہید کرتے ہیں، پولیو کے ورکر اور رضاکاروں کو شہید کرتے ہیں، پروین رحمان کو شہید کرتے ہیں، سبین بہمود کو شہید کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم کے کورنگی اور ملیر کے 4 کارکنوں کو شہید کرتے ہیں، اور خرم ذکی کو شہید کرتے ہیں، اور جب ان سب کے قاتلوں کو نہیں پکڑا، انہیں کھلی چھوٹ دی گئی، تو پھر وہ امجد صابری کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور سٹنگ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے اویس علی شاہ کو دن دھاڑے اغوا کرتے ہیں، اور 7 گھنٹے تک آپ کے سیکورٹی نظام کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون اغوا ہوا، کہاں سے اغوا ہوا۔ 15 کا نظام، کیا 15 کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کی گئی؟ کیا سندھ پولیس کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا مقامی پولیس بنانے کی کوشش کی گئی؟ یہ ساری چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں۔ ہر دہشت گردی کے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، کھلی دہشت گردی ہے، قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اب آئندہ اور جو قیمتی زندگیاں ہیں، چاہے وہ عام شہری ہوں یا امجد صابری کی طرح ملک کے معروف شہری ہوں، قومی اثاثہ ہوں، اب ہمیں قومی نقصان بتایا جائے، ہم اب بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اب بھی ہم سے مشورہ کریں، ہمارا انپٹ لیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جرائم کے اڈے کہاں ہیں، طالبان کے اڈے کہاں ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ قلعہ تنظیمیں کہاں اسٹال لگا کر کن مسجدوں کے باہر، یہ ہے کہ آپ کے نظام میں خرابی ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آنکھ اور کان ہیں، ہم عوام میں سے آپ کو معلومات لا کے دیں گے، لیکن ہم سے مدد لیں، تعاون لیں، اور شہریوں کی مدد کریں، ان کی حفاظت کریں، قیمتی جانوں کو بچائیں، خدا کے لیے
اب بہت ہو گیا. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ وہ بھی یہ کہہ کے اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہ چھڑائے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. کراچی قومی شہر ہے, معیشت کا مرکز ہے, ترقی کا انجن ہے, اور اگر کراچی بدامنی میں چلا گیا, غیر مستحکم ہو گیا, تو پاکستان کا بھی خدا حافظ ہے. تو یہ کراچی سے پاکستان کے امن کا تعلق ہے. تو آپ اپنی ذمہ داریاں آج ہم نے چودھری نثار سے بھی ملاقات کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اب تک کوئی ہائی پروفائل اسیسینیشن نہیں ہوئی, اور آج میں نے ان سے یہ کہا اور آج ہی یہ سامنے آ گئی. تو میں نے کہا دیکھیں یہ خطرات یہ ہو سکتا ہے, آپ پہلے سے نظر رکھیں, لیکن احتیاطی کوئی انتظام, چاہے امجد صابری نے پروٹیکشن یا حفاظت مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی, یہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا ہے کہ اگر آج بھی اس شہر میں قاتل, جرائم پیشہ عناصر, دہشت گرد دن دناتے پھرتے ہیں اور دن دھاڑے سٹنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس علی شاہ کو اس طرح اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں 7 گھنٹے بعد, اور وہ بھی کیونکہ اتنا ہائی پروفائل اغوا ہے, اغوا کا کیس ہے, اتنا نامی گرامی, تب تو 7 گھنٹے بعد بھی حکومت اور انتظامیہ حرکت میں آئی. اگر ایک عام آدمی, ایک عام تاجر, ایک عام صنعتکار اغوا ہوتا ہے تو وہ تو خبروں میں بھی نہیں آتا. یہ تو ایسا واقعہ تھا, خبروں میں آیا. ہم نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے بھی اظہار ہمدردی کیا, ان کا حوصلہ بڑھایا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, لیکن یہ ہماری توانائیاں, ہمارا وقت اظہار تعزیت, اظہار ہمدردی, اظہار یکجہتی میں لگا ہوا ہے. شہر کے مسائل جوں کہ تو پڑے ہوئے ہیں, یہ پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سامنے آتا ہے. اب یہ اللہ جانے کوئی سازش ہے کراچی کو پھر بدامنی میں جھونکنے کی. تو ہم نے ایک عرصے سے یہ اشارہ دیا ہوا ہے.